نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ حضرات کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اور اس شہر ہریور کے باشندگان یقیناً قابل مبارکباد ہیں، بہت قسمت والے ہیں کہ ایسے دور میں جہاں ہر طرف فتنوں کا یلغار ہے، ایمان کے لٹیرے مسلمان کی شکل میں بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایسے گئے گزرے دور میں پچھلے چند سالوں سے اللہ کا ایک مقرب بندہ، ایک ولی صفت والا انسان حضرت مولانا محمد اسلم صاحب آپ کے یہاں پچھلے کئی سال سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ حضرات یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ ایک آدمی اتنے دور دراز علاقے سے اتنی بیماریوں کے باوجود محض آپ حضرات کے ایمان کی حفاظت کی خاطر اتنے دور کا سفر کرتے ہوئے آپ کے یہاں آ کر مقیم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اسلم صاحب کو تو آپ 2-4 سال سے زیادہ جانتے نہیں ہوں گے، وہ میرے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر کے اعتبار سے وہ 3 سال مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میں 1965 میں پیدا ہوا، 65 میں، اور مولانا اسلم صاحب 68 میں پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے عمر کے اعتبار سے وہ مجھ سے 3 سال چھوٹے ہیں، لیکن علم و عمل، ولایت، تقرب الہی کے اعتبار سے بہت عظیم شخصیت ہیں۔ حضرت مولانا کے جوتیوں تک بھی میرا سر نہیں پہنچا ہے، تو آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ حضرات میں سے کئی لوگ حضرت سے منسلک بھی ہوں۔ میری دلی دعا ہے کہ حضرت والا یہاں بار بار تشریف لائیں۔ میں حضرت کا بدل بن کر آج نہیں آیا، میں حضرت کا بدل تو بہت مشکل ہے، میں ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں آپ حضرات کے درمیان آیا ہوں۔ تو دوستو، میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے۔ اس موسم میں کم قیمت میں وہ چیز زیادہ بکتی ہے، قیمت کم رہے گی لیکن زیادہ ملے گی۔ مثلا آم ہے، اب تو آم کا سیزن نہیں ہے، لیکن اگر آم ملے تو بہت زیادہ قیمت ہوگی، لیکن سیزن میں بہت کم قیمت میں زیادہ آم بکتا ہے، لوگ خریدتے ہیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ، نیک عمل کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے کہ کم عمل میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ یہاں ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض نماز جو ہے 70 نماز کے برابر ہو جاتی ہے، 70 فرض کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ مسلمان حضرات جو ہے رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، تاکہ
اس کا ثواب زیادہ ہو، اللہ کے نزدیک قرب کا ذریعہ بن سکے۔ تو گویا یہ ایک اعمال صالحہ کا ایک ثواب کو لوٹنے کا ایک سیزن ہے۔ تو اس میں بھی 2 ثلث حصہ گزر سکے اور 1 ثلث باقی ہے، کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صحیح قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے بہت سے دوستوں میں سے ایسے بھی ہوں گے جو رمضان کے استقبال میں، رمضان کے آمد کی خوشی میں، اس کی تیاری میں مصروف تھے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک پھر سے ہم کو عطا کیا، ہم پر مہربانی کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ ماہ مبارک پھر سے ہماری زندگی میں عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے زندگی میں بار بار یہ مہینہ ہمارے پاس آتا رہے، ہم اس کی قدر کریں، قدر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو دوستو، یہ جو اعمال جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو مرتبہ ہے اللہ کے پاس، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اعمال ایمان پر موقوف ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ شریعت جو ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عقائد ہے، ایک اعمال ہے۔ عقائد کہتے ہیں عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ عقدتن سے نکلا ہوا لفظ ہے، اسے کہتے ہیں گھاٹی۔ جیسے کوئی آدمی تھیلی میں چاول بھر کر رکھ کر مضبوط اس رسی سے گھاٹی باندھ دے تو اس گھاٹی کو عقدہ کہتے ہیں، اسی سے عقیدہ نکلا ہے۔ کیا مطلب، کیا مناسبت دونوں میں؟ یعنی جب چاول بھر جائے، آدمی گھاٹی لگا دے مضبوطی سے، تو باہر کی کوئی چیز اس میں نہیں جا سکتی اور اندر کی کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ اندر کی چیز باہر نکلنا ہو تو گھاٹی کھولنا پڑے گا چاول نکالنے کے لیے، باہر کی کوئی چیز داخل کرنا ہو تو بھی گھاٹی کھولنا پڑے گا۔ تو گھاٹی اگر مضبوطی سے باندھ دے تو باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی اور اندر کی کوئی چیز بھی باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر جو پختہ یقین، مضبوط جو بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جو ایمان مفصل میں 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان 7 چیزوں پر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک کا بھی انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ جو 7 چیزیں ہمارے دلوں کے اندر، یہ 7 چیزوں پر یقین، جو مضبوط یقین جو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، یہ چیزیں نہ نکل سکتی ہیں باہر، نہ باہر کا کوئی کفر یا عقیدہ اندر آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، یہ اتنا ہمارا مضبوط عقیدہ ہے، اس پر اتنی یقین ہے کہ اسے کوئی آدمی اگر اس کے خلاف بولے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماننا تو بہت دور کی بات۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہ ایسا مضبوط عقیدہ ہے، اس عقیدے کے خلاف کوئی سننے کے لیے گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ عقائد جو ہیں، ان عقائد کے شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے۔ اس کے مقابلے میں اعمال کے اندر کچھ چھوٹ کی گنجائش ہے۔ مثلا شریعت کی جانب سے ہی اگر کوئی مسافر ہو تو تنہا نماز پڑھے تو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، شریعت سے چھوٹ ہے۔ اگر مسافر آدمی ہے یا بیمار آدمی ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو معاف ہے۔ معافی کا مطلب روزہ چھوڑنے سے اسے گناہ نہیں ہوگا، بعد میں صحت پانے کے بعد، سفر سے واپس آنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا، یا قضا کرنے کی وجہ سے اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر بقدر مال نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے۔ تو اعمال کے اندر شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے
کچھ چھوٹ ہیں، کچھ سہولتیں ہیں، لیکن عقائد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی صلح، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں عقیدے کے خلاف معمولی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، گیا وہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں اور شکیل بن حنیف کو بھی میں مہدی اور مسیح موعود مانتا ہوں، وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ تو عقائد کے اندر بال برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے، اپنے سوچ سمجھ سے کچھ کمی بیشی کرے، نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو انہی عقائد کے مجموعے کا نام ہی ایمان ہے۔ اس میں جو ایمان مفصل میں جو 7 چیزیں بیان کی گئی، اس میں علماء نے اسے 3 چیزوں میں منحصر کیا ہے۔ ایک وحدانیت اللہ تعالیٰ کی، ایک رسالت ہے، ایک معاد آخرت پر ایمان، آخرت کا یقین۔ ان میں وحدانیت میں جو ہے کوئی فتنہ نہیں۔ ہر فتنے والا جو ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، چاہے قادیانی ہو، چاہے شکیل بن حنیف ہو یا دوسرے عقائد کے لوگ ہوں، وہ لوگ وحدانیت پر کچھ بھی نہیں بولتے، وہ لوگ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے بھی وہ لوگ منکر نہیں ہیں۔ شکیل بن حنیف کے آدمیوں سے پوچھو، قیامت مانتے ہیں ہم لوگ قیامت۔ قادیانی سے پوچھو، بولے قیامت پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ گور شاہی کے آدمی سے پوچھو، وہ بھی کہے گا کہ قیامت پر ہمارا یقین ہے۔ تو یہ وحدانیت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں، قیامت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ فتنے ان دونوں راستوں سے نہیں آتے، فتنہ آتا ہے رسالت کے راستے سے۔ رسالت بہت اہم ہے۔ یہ 7 چیزیں جو ایمان کی، جو ایمان مفصل میں جو تفصیل بیان کی ہے، ان میں رسالت ایسی اہم ہے کہ رسالت کے بغیر، رسالت پر ایمان کے بغیر نہ آدمی اللہ کو جان سکتا ہے، نہ قیامت پر یقین ہو سکتا ہے، نہ فرشتوں پر یقین ہو سکتا ہے۔ ہم کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ کے بندے فرشتے بھی ہیں، اللہ کی کتابیں بھی ہیں، تقدیر بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم کو کہاں سے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ باتیں ہم تک پہنچی۔ تو رسالت جو ہے یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے۔ پورے 7 چیزوں کے اندر رسالت جو ہے مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اس رسالت کو مضبوطی سے تھامیں گے، بقیہ چیزوں پر ایمان رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کتابوں میں علماء نے جو ہے ایمان کی جو تعریف بیان کی ہے، انہوں نے یہی تعریف بیان کی ہے۔ ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے جو باتیں لے کر آئے ہیں، جو احکام لے کر آئے ہیں، ان احکام کو دل سے ماننا، مضبوطی سے ماننا، یقین کرنا اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں لے کر آئے؟ اللہ کی وحدانیت کو لے کر آئے، ملائکہ کے وجود کا تذکرہ کیا آپ نے، رسولوں کا تذکرہ کیا، کتابوں کا تذکرہ کیا، تقدیر کا اور قیامت کا دن کا تذکرہ کیا۔ تو رسالت جو ہے تمام ایمان کے اندر اس کی حیثیت مرکزی حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی فتنے آئے ہیں، آ رہے ہیں، اب بھی پہلے بھی جتنے فتنے آئے تھے، یہ لوگ تمام لوگ جو ہے رسالت ہی کے ذریعے سے آئے ہیں۔ رسالت کے اندر رکھنا پیدا کر کے، لوگوں کے اندر شک و شبہ پیدا کر کے اس راستے سے فتنہ جو ہے داخل ہوا ہے، تاکہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے اور لوگ جو ہے ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے جتنے بھی فتنے آئے ہیں، ان فتنوں کا پورا طریقہ جو ہے اگر آپ حضرات مطالعہ کریں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر معلوم کریں گے، تو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے رسالت کے راستے سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا ایک اصول ہے، ایک فطری اصول ہے کہ جو چیز دنیا میں بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ بہت ارزاں اور فری رکھا ہے۔ اسے انسان کو جو چیز بہت سخت ضروری ہے، اسے اللہ تعالیٰ فری رکھے، جیسے ہوا ہے۔ انسان ہوا کے بغیر، سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔
تو ہر انسان کی زندگی کے لیے ہوا کا ہونا، سانس کا ہونا ضروری ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فری رکھے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آدمی جب چاہے سانس لیتا ہے، جب چاہے سانس چھوڑتا ہے، اسے فری رکھا ہے۔ اسی طرح دوسرا درجہ پانی کا ہے کہ پانی کے بغیر بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسے بھی اللہ تعالیٰ سستا بنا کر رکھا ہے کہ آدمی جہاں چاہے جب چاہے، اسے فقہا جو ہے مباح الاصول کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بہت سستی چیز ہے۔ تو اسی طرح جیسے انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں سخت ضروری ہیں اسے اللہ تعالیٰ آسان اور سستی بنا کر رکھا ہے، اسی طرح ایمان کے لیے بنیادی شرط جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا نہیں ہے بلکہ آخری نبی ماننا ہے۔ یہی ختم نبوت کا مطلب ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس یہ چونکہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت آسانی سے سمجھائے، کوئی مشکل نہیں، کوئی دلائل نہیں، اسے کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت سستے انداز میں ہر معمولی عقل والا بھی اسے سمجھ سکتا ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اہم ہے ایمان کے لیے۔ جب اہم ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل بنا کر نہیں رکھا، بہت آسانی سے رکھا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، بہت کتابوں میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اذان کے کلمات کو ہم غور سے سنیں، جو یہ دن میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے نماز سے پہلے، ان اذان کے کلمات میں غور کریں تو عقیدہ ختم نبوت ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ہر اذان جو ہے، ہر اذان کے پیچھے عقیدہ ختم نبوت کا یہ اعلان ہے۔ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد فوراً اشہد ان محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ حضرت پوچھیں گے اس میں ختم نبوت کہاں ہے؟ اس میں حضور کے آخری نبی ہونے کا اعلان کہاں ہے؟ جیسے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، ویسے حضور کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی گواہی ہے، آخری نبی ہونے کی گواہی نہیں ہے۔ دوستو یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ غور کرنا ضروری ہے۔ جب اذان کا حکم آیا شریعت کے اندر، جب مدینے کے اندر مسلمان پھیل گئے اور نماز کے وقت ان کو اعلان کر کے بلانا مشکل تھا، تو اس وقت جو مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، تو مختلف صحابہ مختلف مشورے دیے، ان میں جو یہ اذان کے کلمات آئے تو وہ حضور پسند فرمائے اسے۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے حضور کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ اسی کو برقرار رکھو۔ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آنے والا تھا تو اس وقت حضور فرماتے کہ بھائی جب تک میں رہوں گا اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ملاؤ، اس کے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام کی گواہی دینا، اس کے نام کی جو ہے پڑھنا، یہ نہیں بتائے حضور، بلکہ اذان کے کلمات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایمان کی گواہی ہونے کے بعد عبادت کی طرف دعوت ہے، نماز کی دعوت ہے ڈائریکٹ۔ وہاں جو ہے کوئی ترمیم نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا خود یہ دلیل یا علامت ہے کہ اذان کے کلمات جو ہے صرف نماز کی دعوت نہیں ہے بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا اعلان بھی ہے۔ جب ایمان کے اندر اس درجے کی اہمیت ہے ختم نبوت کی، تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بہت فکر کرنی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے کہ آپ نے امت پر، ہم جیسے گناہ گاروں پر جتنے احسان فرمائے ہیں، ان عظیم احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ قیامت کے قریب ایمان کو لوٹنے کے جتنے فتنے آئیں گے، ان تمام فتنوں کو بعض حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان فرمایا، بعض جگہ اشارتاً بھی بیان فرمایا۔ ان میں سے یہ بھی فرمایا تھا کہ انہی پیشن گوئیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنے آنے سے پہلے اعمال کی طرف دوڑو، اعمال کی طرف سبقت کرو، اعمال میں لگے رہو۔ کہ وہ فتنے کیسے آئیں گے؟ کقطع اللیل المظلم،
تاریک رات کی ٹکڑیوں کی طرح وہ فتنے تمہارے پاس آئیں گے. تاریک رات، اندھیری رات کے ٹکڑیوں کی طرح. نہیں، ایک رات عام طور پر اندھیری رہتی، دن اجالا رہتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، رات میں سورج غروب ہو جاتا. تو تاریک رات کے کئی حصے ہوتے ہیں. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، تاریکی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ تاریکی، وہ اندھیرا پن کم رہتا ہے. اس کے بعد ایک 2-3 گھنٹے کے بعد کچھ تاریکی زیادہ رہے گی، اندھیرا پن زیادہ رہے گا. 6 بجے سورج غروب ہو تو 6 بجے کے وقت جو تاریکی رہتی اس سے زیادہ تاریکی 10 بجے رات میں رہے گی. اب 12-1 بجے جو ہے اور سخت تاریکی رہے گی. معمولی دل رکھنے والا جو ہے اکیلا رات میں گھر میں بھی اکیلا کمرے سے اٹھ کر پیشاب کو نہیں جائے گا. کیوں؟ اتنی زیادہ تاریکی رہتی ہے، ایک قسم کا ڈر اسے پیدا ہوتا ہے. تو رات کے اگر ہم حصے کریں گے، ہر بعد والا حصہ پہلے حصے سے زیادہ تاریک رہتا ہے. ویسا حضور مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ہر فتنہ جو ہے ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ تاریک رہے گا، زیادہ خطرناک رہے گا. پہلے یہ فتنے سے نمرد آزما ہوں گے، اسے چکس دیں گے، اسے اپنے علاقے سے بھگائیں گے. تھوڑا سا آرام، تھوڑی سی سستی، ذرا راحت لیں گے، پھر اس سے زیادہ خطرناک فتنہ آئے گا. آج ویسے ہی ایک سے ایک خطرناک فتنے، ایمان کو لوٹنے والے فتنے مختلف ناموں کے ساتھ، قادیانی نام سے، گوہر شاہی کے نام سے، اور انجینئر مرزا علی کے نام سے، فلاں نام سے ایسے فتنے آتے رہتے ہیں، آتے ہی رہیں گے ایسے فتنے. یہ نہیں ہے کہ یہ فتنے یہاں سے ختم ہو گئے. اس لیے ایسے فتنوں کا سلسلہ قیامت تک، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لے آنے تک یہ فتنوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام بدعتوں کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے. اس سے پہلے بدعتیں، گمراہیاں یہ جو ہے دنیا کے اندر برقرار رہیں گے. ایمان کو لوٹنے والے آتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے اپنے مختلف باتوں سے، ایسی بہتی باتوں سے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کر کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے. ان سے بچنا ضروری ہے. یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو ایسے فتنے آئیں گے، یہ ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ تاریک رہے گا. یہاں تک کہ یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مومن رہے گا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن رہے گا، صبح میں کافر ہوگا. یہ بھی دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو جو ہے دنیا کی معمولی عوض سے اپنے دین کو بیچ کر رکھ دے گا. ایسے فتنے آتے رہیں گے. میرے مطالعے کے ناقص مطالعے کے اعتبار سے اب ہندوستان کے اندر کل 17 فتنے ایسے ہیں جو ایمان کے لوٹتے ہیں، لٹیرے ہیں. وہ لوگ ایمان کے لٹیرے ہیں جو مختلف حیثیت سے ایمان کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اور ہر فتنہ جو ہے اسی رسالت کے اندر سے جو ہے ڈاکہ زنی کر کے چور راستہ نکال کر جو یہ فتنہ جو ہے مسلمانوں کے، بھولے والے مسلمانوں کے دلوں میں یہ فتنہ داخل ہو رہا ہے. یہ 15-17 قسم کی فتنے جو ہے مسلمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی فتنہ ہو، دوسرا فتنہ نہ ہو، دوسرے علاقے میں کوئی دوسرا فتنہ ہو، تیسرا فتنہ نہ ہو. بہرحال مختلف طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر ایمان کو لوٹنے والے فتنے ایسے بے حساب جو پھیلے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. تو عام طور پر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ اس کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز مفت میں مل جاتی ہے کسی کو، عام طور پر اس کی قدردانی نہیں کرتا. میں عام طور پر کا لفظ بتاتا ہوں، میں ہر ایک کو میں نہیں بتاتا ہوں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو جو ہے آدمی اس کی قدر نہیں کرتا. مثلا کوئی آدمی صبح کے وقت راستہ چل رہا تھا تو دیکھا کہ پرس پڑا ہوا ہے، بہت قیمتی پرس ہے. جا کر دیکھا، کھول کر دیکھا، اس میں 10,000 روپے تھے. خوش ہو جائے گا، مفت میں ملے. اب کیا کرے گا وہ؟ اسے حفاظت سے نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا مزاج جو ہے اپنے جیسے خرچ کرنے کا مزاج ہے اس راستے میں خرچ کرے گا. مثلا اسے کھانے پینے کا شوق ہے تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ہوٹل میں جا کر وہ 10,000 روپے 1-2 دن میں ختم کر دے گا، کیونکہ مفت میں مل کر ہے، کوئی قدر نہیں ہے. اگر اسے دوسرے قسم کے جوا بازی وغیرہ کا شوق ہے تو اس میں مبتلا ہو کر جو پیسے ہارے گا، ہارنے کا بھی اسے کوئی غم نہیں رہے گا، کیونکہ اس سے مفت میں وہ چیز مل کر ہے. ویسے ایمان بھی جو ہے ہم کو، اگر وہ 10,000 روپے اگر خود کی محنت سے کمایا ہو
تو سوچ سمجھ کر خرچ کرے گا، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ چیز خریدنا ہے یا نہیں ہے، تو سوچ سمجھ کر خرچ کرے گا۔ اسی طرح دوستو آج ہمارا ایمان کا حال ہے کہ ہم لوگ مسلمان گھروں میں مسلمان ماں باپ سے پیدا ہوئے، ایمان جو ہے ہم کو مفت میں مل گیا، اس لیے صحیح معنی میں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ کیا جو اللہ، ذرا اس بات پر غور کرنا ہے ہم لوگوں کو، جو خدا ہم کو مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہو سکتا ہے جس وقت ہمارا وجود ہوا ہو، جس وقت ہم پیدا ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے بازو بیڈ میں کوئی عورت، کافرہ عورت سے بھی کوئی لڑکا پیدا ہوا ہو سکتا ہے۔ اپنے ماں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا تو ہاسپٹل میں تو بازو بیڈ میں کون تھے، تو بتائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کافرہ عورت سے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہو، کوئی مشرکہ عورت تھی حاملہ، اس سے کوئی مشرک بچہ پیدا ہوا۔ تو جو اللہ ان کے پیٹوں میں کافرہ کے پیٹ سے کافر کو پیدا کیا، مشرکہ کے پیٹ سے مشرک کو پیدا کیا، سکھ مذہب کی عورت سے سکھ والے کو پیدا کیا، وہ خدا ہم کو بھی، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، ہم کو بھی چاہتا تو کسی کافرہ کی پیٹ میں پیدا کر سکتا، ہم کو بھی کافر بنا سکتا تھا، لیکن محض اس کا فضل ہے، بلا استحقاق، جو بھیک کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان دیا، مسلمان ماں کے پیٹ سے ہم کو پیدا کیا۔ یہ ہمارے ماں باپ کا بہت بڑی قربانی ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم کو جو ہے ایمان مفت میں مل گیا۔ مفت میں ملنے کی وجہ سے اس کی صحیح قدردانی ہم نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم پر برستی ہیں، کروڑ نعمت، کوئی آدمی کسی بھی لمحہ نعمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس لمحے میں اللہ کی کوئی نعمت مجھ پر نہیں، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر آن اللہ کی نعمت جو بارش کی طرح برستی رہتی ہے، ان تمام نعمتوں کو ایک جگہ جمع کریں تو ان میں اعلیٰ نعمت کون سی ہے، اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان سے بڑھ کر دوسری کوئی نعمت اعلیٰ نہیں۔ ایمان سب سے اعلیٰ، عرفہ، بے نظیر، بے بدل نعمت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے، سب اس کے نیچے ہیں، سب نعمتوں کا درجہ ایمان کے درجے سے کم ہی ہے، کیونکہ ایمان کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی راحت اور آخرت میں بھی راحت، قبر میں بھی راحت اور آخرت میں جہنم سے ہمیشہ آزادی، اللہ اور جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ ایسی بڑی بڑی نعمتیں ایمان پر موقوف ہیں۔ ایمان ہو تو آخرت میں ہماری کامیابی ہے، ایمان ہو تو جہنم سے نجات ہے، ایمان ہو تو جنت میں داخلہ ہے، ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمارے شامل حال رہے گی۔ ایسی بڑی نعمتیں ایمان پر موقوف ہیں۔ جب ایسی بڑی نعمتیں ایمان پر موقوف ہیں تو ذرا ہم کو سوچنا ہے، اس ایمان تو ہم آدھا کام تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان ہم کو دے دیے ہیں، لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے کہ اس ایمان کو ہم حفاظت سے قبر تک لے جائیں اور آخرت تک لے جائیں۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، اور ہم کو اس میں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے چند صورتیں ایسی ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں، ہمیشہ ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور ایمان بھی ایک نعمت ہے، اس کا اضافہ کا مطلب جو ہے اسے باقی رکھنا ہے۔ ہمیشہ ہم لوگ جو شکر ادا کرتے رہیں ایمان پر، 24 گھنٹے میں، دن رات میں، کبھی بھی فرصت مل جائے، صرف ایمان کے ملنے پر، اس کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں کہ اللہ ایمان کے دولت کی وجہ سے، ایمان تو نے جو مفت میں دیا ہے، بلا استحقاق دیا ہے، اس کے بدلے میں شکریہ کے طور پر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس کی عادت ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے ہیں کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے میں اضافہ کرتے رہوں گا، تو جب روزانہ ہم ایمان کے شکریہ میں اگر ہم 2 رکعت پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان جو ہے باقی رہے گا، اور مرتے وقت جو ہے
سوء خاتمہ کا اندیشہ نہیں ہوگا. یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمیں موت دیں گے، اور زندگی میں کبھی کوئی فتنہ جو ہے ایمان کے خلاف فتنہ ہم پر ہمراہ اور نہیں ہوگا. تو یہ کام تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے کہ یہ جتنے فتنہ پرور لوگ ہیں، ان فتنوں میں سے ہر فتنے کا جو بانی ہے، ہر بانی چاہے قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی فتنے کا بانی، اور شکیلی فتنے کا بانی شکیل بن حنیف، اور گور شاہی فتنے کا بانی ریاض احمد گور شاہی اور موجودہ یورس گور شاہی، یہ ہر فتنے کا بانی جو ہے اپنی نظریات، اپنے خیالات، اپنے گندے عقائد کو مسلمانوں کی دلوں میں داخل کرنے سے پہلے علماء سے اس کا تعلق کاٹتا ہے. ہر بانی کی عادت ہے. اگر آپ لوگ کتاب میں دیکھیں تو ان لوگوں کی تاریخ اگر مطالعہ کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. سید محمد جون پوری جو فرقہ مہدویہ کا بانی ہے، جون پور میں تھا سید محمد جون پوری جو مہدوی فرقہ ہے، جو اپنے آپ کو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیا. اس کے بعد ایک دور آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں بتایا، نعوذ باللہ. پھر ایک زمانہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم، آپ سے میری شریعت شروع. ایسے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یقیناً وہ فرقہ کافر ہے، مہدوی فرقہ. وہ بھی جو ہے پہلا کام کیا کہ اس نے یہ کام کیا کہ علماء سے عوام کا تعلق کاٹا، کہ جو لوگ علماء سے ملتے جلتے ہیں وہ میری مجلس میں نہ آئے. اسی طرح اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد میں غلام محمد قادیانی آیا. وہ بھی اپنے مذہب، اپنے گندے عقائد کو داخل کرنے سے پہلے علماء کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا. کیوں؟ اگر علماء کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے تو پبلک عوام جو ہے، لوگ علماء سے مسئلہ اور عقائد اور علم حاصل نہیں کریں گے، ان سے الگ رہیں گے اور میری باتیں وہ قبول کرتے رہیں گے. یہ فلسفہ تھا، یہ راز تھا ان لوگوں کے پیچھے کہ جس کے یہ راز کام کر رہا تھا. اسی وجہ سے سید محمد جون پوری نے بھی علماء سے عوام کا رشتہ کاٹا اور غلام محمد قادیانی بھی نے کاٹ رہا. اب آج کے دور میں گور شاہی فتنہ، شکیلی فتنہ جو ہے، یہ تمام لوگ جو ہے علماء کے نفرت اور علماء کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ ان کی عادت ہے، بن چکی ہے، تاکہ لوگ جو ہے ہماری بات پر سنیں، ہماری جماعت، ہمارا فرقہ بڑھتا رہے اور لوگ جو ہے علماء سے کٹ جائیں. کٹنے کی صورت یہی ہے کہ علماء کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کرتے رہے. تو ہر جو ہے غلط فرقے کا بانی جو ہے، ہر ارتداد کو پھیلانے والا فتنے کا بانی جو ہے، وہ علماء سے عوام کو تعلق کو کاٹتا ہے. رشیا کا تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو بخارا کہاں ہے، سمرقند کہاں ہے، ترمز جو امام ترمذی ان کی بستی کا ترمز کہاں تھے، وہ سب رشین تھے. وہ امام بخاری رشین تھے، امام ترمذی رشین تھے، امام مسلم رشین تھے. سب اسلام کا جھنڈا جو بلند ہوا، رشیا سے علم حدیث جو ہے عام ہوا. جب لینن کا جو کمیونزم کا جو بانی تھا، اسلام کے خلاف عقیدہ لے آنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس وقت بخارا اور سمرقند میں ایک مسجد اتنی بڑی تھی کہ صرف حوض جو ہے، حوض اتنا بڑا تھا کہ وہاں 500 آدمی بیٹھ کر ایک ہی وقت میں 500 آدمی بیٹھ کر وضو کر سکتے تھے. جب حوض اتنا بڑا ہو، ایک وقت میں 500 افراد وضو کر سکتے تھے، تو سوچنے کی بات ہے کہ مسجد کتنی بڑی ہو. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مسجد بھی ایسی تھی کہ 10,000 افراد جماعت سے نماز پڑھ سکتے تھے. 10,000 افراد سے کم نہیں، اتنی عالی شان مسجد. اور ہر طرف علم حدیث کا چرچا، ہر طرف جو ہے شریعت کے اور سنتوں کی پابندی. جب دیکھا یہ فتنہ نے، یہ کمیونزم فتنہ نے، تو سب سے پہلے کیا کیا، عوام کو علماء سے کاٹا. کیا تاریخ تھی، عوام سے یہ لوگ ملے. ایک مدرسے میں ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے علم حدیث. تو عوام سے بازار میں ہے تجارت کرنے والے تاجروں سے یہ لوگ جا کر مل کر پوچھا کہ یہ جو اتنے بڑے مدارس ہیں، یہاں سووں ہزاروں طلبہ جو پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان پر کون خرچ کرتا ہے؟ تو وہ لوگ مجھے علم حدیث پڑھتے ہیں، شریعت ہے، اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہے. تو اس سے اچھا ان ہزاروں جو بچے جو پڑھتے ہیں ان پر کون خرچ کرتا ہے؟
تو کہتے ہیں ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ تاجر ہیں، ہمارا ہی پیسہ اس مدرسے میں لگتا ہے. تو اچھا، جب سال بھر اتنے کروڑوں روپے جب اس میں لگتے ہیں، اس سے وہ بچے تیار ہوتے ہیں، تو تمہارا پیسہ جب لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، وہ فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ اتنا خرچ کیا آپ نے 8 سال 10 سال 15 سال، اس کے عوض میں ان بچوں سے آپ کو کیا نفع ہے؟ تو بھولے والے عوام تھے بیچارے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو ہم ان سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، ہمارا نکاح وغیرہ کرتے ہیں، اور کوئی انتقال ہو جائے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے ان سے. تو چونکہ تاجر قسم کے بھولے بالے معمولی مسلمان تھے، انہوں نے ایسا سیدھا سادہ جواب دے دیا، فتنے کو سمجھا نہیں. تو انہوں نے موقع دیکھا تو یونین کے آدمیوں نے، وہ کمیونزم کے نظریہ رکھنے والوں نے یہاں سے زہر ان کے دلوں میں ڈالنا شروع کیا کہ اتنی معمولی چیز کے لیے اتنے کروڑوں روپیہ تم لگاتے ہو، عجیب احمق ہو. ارے یہ کام تو جو نماز پڑھانا 5-10 منٹ کا کام ہے، تم میں سے کوئی اگر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یاد کر لے وہ آسانی سے امامت کر سکتا ہے، جنازے کی ترتیب معلوم ہوگی تو جنازہ پڑھ سکتا ہے، نکاح کا مسئلہ اگر معلوم ہوگا تو نکاح پڑھا سکتا ہے. ایسی معمولی چیزوں کے لیے کروڑا کروڑ خرچ کرتے ہیں. تو وہ لوگ اس دھوکے میں آ گئے، وہ غلط عقیدہ انہوں نے قبول کیا، مدارس سے علماء سے ان کا تعلق کٹ ہو گیا، جس کی بنیاد پر مدرسے سے تعلیم ختم، علم حدیث کا سلسلہ ختم ہوا، اور لوگ جو ہے گناہوں میں جہالت میں آہستہ آہستہ ایمان کو چھوڑنے لگے، گناہوں میں مبتلا ہو کر آخر میں ایک دور ایسا آیا کہ وہ لوگ اسلام سے کٹ گئے، اور باقاعدہ جو کمیونزم کا فتنہ عقائد کو انہوں نے قبول کر کے جو بالکل اسلامی عقائد نظریہ کے خلاف ہے، اس نظریات کو انہوں نے اپنا لیا، جس کا حشر ایسا ہوا آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے غلیظ اثر آج بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ جو بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، اپنے گندے عقائد کو پھیلانے سے پہلے عوام الناس کو جو ہے علماء سے ان کا ربط کاٹتا ہے. اس لیے میں اپنے دینی بھائیوں سے وہ جو ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنا تعلق علماء سے جڑ کر رکھیں، اپنا تعلق علماء سے قائم کریں، ان سے مسائل معلوم کریں، ان سے عقائد کو معلوم کریں. نیٹ وغیرہ سے، دوسرے سوشل میڈیا سے، یوٹیوب وغیرہ سے جو مسائل سیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ اگر کوئی آدمی یوٹیوب میں آ جائے، نیٹ میں آ جائے، بڑی بڑی پگڑیاں ہوں، بڑی داڑھی ہو، لچھے دار زبان ہو تو ہم مائل ہو جاتے ہیں اس کی طرف. وہ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، دین کو نیٹ سے سیکھنے کا مزاج ختم کریں، علماء سے ربط رکھیں، اپنے مسائل ان سے پوچھیں. اگر کسی کا بیان پسندیدہ ہو تو علماء سے پہلے معلوم کریں، حضرت یہ آدمی یہ بیان کرتا ہے بہت اچھا ہے، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں، کیا میں اسے سن سکتا ہوں؟ اگر علماء بتائیں کہ اس کی بات سن سکتے ہیں تو شوق سے سنیں، اگر انکار کر دیں تو اللہ کے لیے ختم کر دیں، نیٹ کے پیچھے نہ بھاگیں. اس لیے کہ اس میں جو ہمارے پاس بھی بہت سے نوجوان کالج کے طلبہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت اچھی اچھی باتیں بولتا ہے، کیا سن سکتے ہیں کیا؟ گوہر شاہی فلاں آدمی، جاوید غامدی مہادیوی فرقے کا فلاں آدمی یہ اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، کیا ہم سن سکتے ہیں کیا؟ نہیں سننا ہے. کیوں حضرت؟ اچھی بات اس میں بولتا وہ. میں پوچھتا ہوں بھائی اچھی بات بولتا ہے، سچی بات بولتا ہے کیا وہ؟ اب پریشان. تو سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اچھی بات کو سچی بات سمجھ گئے، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، اور ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی. بات تو صحیح رہے گی لیکن وہ اچھی نہیں رہے گی. تو یہ اچھی بات سچی بات میں فرق نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اچھی بات کو صحیح سمجھ کر اس فتنے میں آسانی سے مبتلا ہوتے. اس کی مثال ایسی سمجھو کہ مثلا مولانا آپ کا نام ہے مولانا ندیم صاحب، جو ماشاءاللہ بہت لاجواب قرات تھے ان کے، اللہ ان کو ترقیات سے نوازے، بہت اچھے تلاوت فرمائے، طبیعت خوش ہو گئی، باغ ہو گئی طبیعت الحمدللہ. بہت اچھے طرح ان کا قرآن سمجھ میں آیا، پڑھنے کی میں نے بہت اچھی طرح پڑھتے بھی، سننے میں بھی بہت لذت تھی. اگر میں یہ اعلان کروں
کہ ہمارے قاری ندیم صاحب جو ہے کل سے شہر ہریور کے قاضی گورنمنٹ قاضی بن گئے ہیں. انشاءاللہ وہ کل سے قاضی ہیں. وہ ان کا فیصلہ جو ہے گورنمنٹ میں حکومت بھی ان کے فیصلہ تسلیم کرے گی. میں اعلان کر دیا. اب سب شہر ہریور کے باشندے خوش. ہمارے حضرت جو ہے اب شہر کے گورنمنٹ قاضی ہو گئے. اب ہم گورنمنٹ سے کوئی بھی مسئلہ منوا سکتے ہیں. حضرت کے دستخط سے کام نکل جائے گا. اگر یہ بات سن کر اگر حضرت بھی خوش ہو کر تھوڑی دیر کے لیے قاضی گورنمنٹ قاضی بن کر بیٹھ جائے, کیا حشر ہوگا؟ حضرت کو جا کر اندر بند کرے گی. تو قاری ندیم صاحب کل سے قاضی گورنمنٹ قاضی بن گئے. یہ بات اچھی تو ہے لیکن سچی نہیں ہے. میں فرق کرنے کے لیے مثال بتاتا ہوں. ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ یوٹیوب وغیرہ میں جو لوگ آ کر فتنہ پھیلاتے ہیں, عام طور پر ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں, سچی نہیں ہوتی. اور اچھی اور بری میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عقل دیا. عقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے, یہ خراب بات ہے, بری بات ہے. مثلا اس کے لیے ایمان کا ہونا کوئی ضروری نہیں. مثلا اگر کسی کافر سے بھی جا کر پوچھیں کہ انصاف کیسی چیز ہے تو انہیں بہت اچھی بات ہے. ظلم کیسی بات؟ ظلم بہت خراب چیز ہے. حالانکہ وہ کافر ہے, وہ خود بتاتا ہے. اب مسلمان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہے گا کہ انصاف اچھی چیز ہے, ظلم بری چیز ہے. اور اگر یہ پوچھیں کہ سخاوت کیسی چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے. بخالت کیسی چیز ہے, بخالت بری چیز ہے. تو یہ سخاوت کا اچھا ہونا, بخالت کا برا ہونا, اسے سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں. عقل سے آدمی معلوم کر سکتا ہے. اسی وجہ سے کافر بھی صحیح بولنے لگتا ہے. لیکن صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے عقل کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کی ضرورت ہے. اگر اللہ بتائے کہ یہ بات صحیح ہے, قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے اگر یہ بات ثابت ہے تو وہ بات صحیح رہے گی. اگر وہ بات حدیث و قرآن میں نہیں ہے تو وہ بات غلط ہے. تو صحیح اور غلط کو فرق کرنے کے لیے قرآن حدیث کا سہارا ہونا ضروری ہے, قرآن حدیث کا حکم ہونا ضروری ہے. اچھا اور برا میں فرق کرنے کے لیے یہ قرآن اور حدیث کا ہونا اتنا ضروری نہیں. عقل سے بھی آدمی بعض چیزیں معلوم کر سکتا ہے, لیکن صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے عقل بالکل کام نہیں آئے گی, بلکہ اس کے لیے شریعت کا ہونا اور قرآن اور حدیث کا ہونا ضروری ہے. قرآن جس بات کو صحیح کہے وہ بات صحیح ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تمہیں دیتے ہیں, جو احکام تمہیں بتاتے ہیں, وہ تم لے لو. جن باتوں سے تمہیں روکتے ہیں ان سے رک جاؤ. تو یہی قرآن کا فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائے وہ صحیح ہے, جن باتوں سے روکا ہے وہ بات غلط ہے, اس سے رکے. تو اس لیے میں مسلمانوں سے, میرے دینی بھائیوں سے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو بھی یوٹیوب میں آ کر بیان کرے تو یہ مت سمجھو کہ وہ اچھا بولتا ہے. اچھا بولنے سے وہ سچا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب یہ جو میں فرق بتایا, ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی اور ہر سچی بات بھی اچھی نہیں ہوتی. مثلا چنئی میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ +2 کا رزلٹ نکلا, تو ایک طالب علم, یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نماز کو آتا تھا. تو جس دن وہ رزلٹ نکلا اس دن وہ نماز میں نہیں تھا, نہ ظہر میں نہ عصر میں. ہم لوگوں کو پریشانی ہوئی. وہ بچہ ہمیشہ نماز کو آتا تھا, آج غیر حاضر ہو گیا. بعد میں رات میں جا کر اس کے گھر گئے, پوچھا تو اس نے کہا حضرت آج رزلٹ نکلا ہے, ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں, میں آنے سے شرم آتی ہے. لوگ پوچھیں گے محلے میں کیا ہوا, رزلٹ پاس ہوا کہ فیل ہوا, میں شرم آتی ہے فیل ہونے سے, فیل کر کے بتانے سے, ناکامیاب بتانے سے میں شرم آتی ہے, اس لیے میں مسجد کو نہیں آتا. تو معلوم ہوا میں ناکام ہو گیا ہوں, یہ سچی بات ہے, لیکن اسے بتانا اسے اچھا نہیں سمجھا. تو معلوم ہوا ہر سچی بات کیا نہیں ہوتی, اچھی نہیں ہوتی, اور ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی. یہ بنیادی فرق اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو جس کوئی بھی باتیں آتی ہیں, جس کا بھی بیان ہمارے سامنے آتا ہے, فوراً ہم اندھا اس پر عقیدہ رکھ کر یہ آدمی جو ہے اچھی بات بولتا ہے, اچھی بات بولنے کی وجہ سے وہ صحیح ہونا ضروری نہیں. اچھی بات اپنے عقل سے تو معلوم کر لیے اچھی بات ہے, لیکن وہ صحیح ہے یا غلط, قرآن حدیث کے موافق ہے یا نہیں, یہ علماء سے معلوم کرنا ہے. حضرت وہ ایسی باتیں بولا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے صحیح اور غلط کو معلوم کرنے کے لیے قرآن حدیث سے رجوع کرنا ضروری ہے, اور قرآن حدیث کے حاملین علماء کرام ہیں. اس لیے اپنا رابطہ جو ہے علماء سے رکھیں. تو یہ دو کام اگر ہم کرتے رہیں گے کہ اگر ایمان کی نعمت پر
ہم روزانہ شکر ادا کرتے رہیں گے 2 رکعت نماز کے ذریعے. اسی طرح علماء سے اپنا تعلق پیدا کر کے ہر مسئلہ ہر چیز اپنے ذاتی ہو یا فیملی مسائل ہوں علماء سے معلوم کر کے ہم عمل کرتے رہیں گے. علماء سے ہمارا تعلق رہے گا تو فتنے جو ہے قریب نہیں آ سکتے. جب وہ فتنہ قریب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ 2 باتیں چند باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے مجھے گزارش کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. ہر فتنے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الکبریاء کلہ ولک المجد کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله.